ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں ہر آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے۔ بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں، شکریہ۔ 6 مہینے میں سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی، ٹھیک، ایک دن مسکرائی بس، اس کے بعد پھر کبھی نہیں۔ کب مسکرائی یہ بیان سننے سے پہلے ایک بات آپ کے عقیدے کی بتا دوں۔ آج کل یوٹیوب کا دور ہے اور سب کی تقریریں ہم سن رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بیگانے سب اوپن ہو گئے ہیں۔ اس میں نوجوان لوگ کچھ بے ادب ہو رہے ہیں۔ ایک میٹر زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت کہ سیدہ فاطمہ کا حق مارا گیا اور ان کو باغ فدق نہیں دیا گیا۔ قضیہ کیا ہے، میٹر کیا ہے، بہت طویل تحقیقی گفتگو یہ رکھتا ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ میں صرف باغ فدق کو لے کر جو لوگ صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ فاطمہ وہاں گئیں، سیدہ فاطمہ گئیں، انہوں نے نہیں دیا، اس پر ان سے یہ کہتا ہوں، اچھا اس پہ پھر مرچ مسالہ لگا کے یہ کہ بار بار گئیں، بار بار مانگا، بار بار گئیں، بار نہیں دیا، نہیں دیا، پھر صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اہل بیت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں صرف عقل کے ترازو پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، چاہے قبول کریں چاہے رد کر دے، آپ جانیں، قیامت کے دن آپ کے اعمال جانیں۔ توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کے وصال کے دن سے لے کر اپنے وصال کے دن تک مولائے کائنات کو بھی آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دیا، ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، ورنہ میں وہ بات آپ سے کہتا کہ ہمارے صوفیاء نے جو باتیں لکھی ہے کتاب میں کہ یہاں تک فرمایا کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان 6 مہینوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس طرح کی ملاقات نہیں فرمائی جس طرح کی ملاقات میاں بیوی کیا کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اتنا روتی نہیں، رات دن رونا تھا، حسنین کریمین سے بھی توجہ ہٹ گئی۔ اب اس پر لوگ کہتے ہیں وہ تو فدق مانگنے گئی، مسجد میں گئی، دربار میں، اچھا دربار کہتے ہیں، دربار کون سا تھا؟ آخری تک تو کوئی دربار خلفاء کا ہوا ہی نہیں، تو مسجد میں چلیں۔ اب یہاں ایک بات، یہ تم صدیق اکبر کی گستاخی نہیں کر رہے ہو، یہ گستاخی سیدہ فاطمہ کی ہے۔ کیوں سیدہ فاطمہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عورت، میں مالیگاؤں کے ماحول کے مطابق بات، ایک عورت جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ بھائیوں کے پاس روزانہ آ کر کے کہے میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، کوئی اس کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ محلے کی عورتیں کہتی ہیں کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ باپ کے مرنے کے بعد چلی آئی، روز آ کے لڑتی ہے، کہتی حصہ دو، حصہ دو، حصہ دو، تو تم مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تجھے باپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تجھے حصے سے دلچسپی ہے؟ بولو اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا وصال تو 6 مہینے میں ہو گیا، اس کا مطلب وہ فدق مانگنے کے لیے آپ بار بار کہہ رہے بار بار گئی، بار بار گئی، تو کتنے دنوں میں گئی؟ 6 مہینے کے اندر ہی گئی۔ جس کی آنکھ کا آنسو نہیں سکھا وصال تک، آپ اس کو اتنا بڑا مجرم بنا کے پیش کر رہے کہ بابا کا غم نہیں تھا، فدق کا غم تھا، تو اہل بیت کی کون سی خدمت کر رہے ہو؟ گئی تھی نہیں گئی تھی، کیا ہوا تھا، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں گئی 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 اور پھر مانگا واپس آئی، بار بار واپس آئی، جھگڑا ہوا، یہ ہوا، یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ سیدہ فاطمہ کی توہین کر رہے ہو، صدیق اکبر کی تو کر ہی رہے ہو، سیدہ فاطمہ کی بھی کر رہے ہو۔ واللہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس غیرت مند خاتون کا نام ہے، واللہ جس نے بھکاریوں کے لیے اپنی چادر یہودیوں کے یہاں بیچ کر کے بھکاریوں کی مانگ کو پورا فرمایا۔ اٹھا کے دیکھو ری بھائی، میں نہیں، اقبال جیسا شاعر کہہ رہا اس کا دیوان اٹھا کر کے دیکھو، جس کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کرو، ادب کا تقاضا رکھو، کیا ہوا نہیں ہوا یہ عوام کا کام نہیں ہے، اہل علم اس کو نپٹ لیں گے، لیکن بس اتنا کہ آپ ادب کریں، اہل بیت کا بھی، اصحاب کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی۔ تو سیدہ 6 مہینے تک روتی رہی، 6 مہینے تک روئی۔ ایک دن بڑی غمگین تھی، صدیق اکبر کی بیوی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی
ان کی بیماری پر ان کی خدمت میں مامور تھی. یہ بھی سن لیں، ہر کتاب میں ہے، اپنے بیگانے سب کتاب میں. سیدہ فاطمہ بیمار تھی تو خدمت کس نے کی؟ صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس. نام یاد رکھنا، یہ اسما بنت امیس وہ جو سیدہ زینب کی ساس بھی ہے، بعد میں ساس بنی کس کی؟ سیدہ زینب کی. اس لیے کہ یہ جعفر، حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھی. انہی سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہوئے، تو انہی کے بیٹے سے سیدہ زینب کا نکاح ہوا. تو یہ ساس بھی بنی کس کی؟ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ تھی صدیق اکبر کے نکاح میں. اور یہ اتنی خوش نصیب خاتون ہے، جعفر طیار کی حیات میں ان کے نکاح میں تھی، ان کی شہادت کے بعد صدیق اکبر کے نکاح میں آئی. صدیق اکبر کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کے وصال کے بعد یہ مولائے کائنات کے نکاح میں. تین عظیم جو ہے وہ خاوند کی یہ بیوی ہیں، اور ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنی زندگی ایسے بڑے خاندان میں گزاری ہے. یہ اسما بنت امیس خدمت میں تھی. کہنے لگی بی بی آپ بہت آج متفکر فکر میں ہیں. فرماتی ہیں کہ اسما حضور نے جو وقت بتایا تھا وصال کا وہ گھڑی آن پہنچی. اب مجھے فکر ہے تو ایک فکر ہے. فکر کیا ہے؟ کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو مدینے میں تو یہ دستور ہے مدینہ منورہ میں کہ وہ چارپائی پہ جنازہ رکھتے ہیں، اس پہ چادر ڈال کے لے جاتے ہیں قبرستان. تو جیتے جی میرے کپڑے پر، میرے دوپٹے پر کسی مرد کی نظر نہیں پڑی. تو میرے وصال کے بعد مجھے فکر ہو رہی ہے کہ میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے. بس یہی فکر ہے مجھے، اور کوئی فکر نہیں. تو اسما نے کہا، حضرت اسما بنت امیس نے کہا، کیونکہ وہ جب جعفر طیار کے نکاح میں تھی تو حبشہ کی ہجرت میں وہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ گئی تھی. تو انہوں نے کہا بی بی میں جب حبشہ گئی تھی نا تو میں نے وہاں جنازہ دیکھا تھا، تو وہ جنازے میں لاش نظر نہیں آتی. حبشہ والوں کے جنازے میں لاش، اگر وہ کہیں تو میں بتاؤں کیسے بنتا ہے وہ. انہوں نے ٹہنیاں منگائی کھجور کی اور چارپائی پہ لگائی، اور لگانے کے بعد اس پہ چادر ڈال دی. جیسے آج ہمارے ہاں جنازہ ہوتا ہے تو وہ لوہے لکڑی کا ہے، لیکن وہ کیسا تھا اس وقت جو اس میں جنازے میں لاش نظر نہیں آتی. کھجور کی ٹہنیاں لگا کے اس کو موڑ دیا، اس پہ چادر ڈال دی. تو چادر ڈالی تو پوری کھٹیا وہ چھپ گئی. تو سیدہ فاطمہ اس دن مسکرائی. امام حسین کی امی باپ کی شہادت کے بعد اس دن کس دن مسکرائی؟ کہ آج اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کا انتظام فرما دیا، میرے وصال کے بعد مجھے کوئی دیکھے گا نہیں. یہ تو ہو گیا. پھر مولا علی سے کہا میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اور علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا، علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ خود ہی غسل کر لیا اور کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، اور فرمایا کہ مجھے کوئی غسل نہ دے، مجھے اسی حالت میں دفن کر دے. ایک یہ روایت کس نے لکھا؟ علامہ عبدالرؤف مناوی، یہ محدث ہے بہت بڑے، انہوں نے لکھا. لیکن غسل کی روایت بھی ملتی ہے، غسل کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن یہ روایت بھی موجود ہے. واللہ عالم کہاں تک کہ کون سی روایت بہت زیادہ معتبر ہے، لیکن دونوں ہے. اور فرمایا کہ جیتے جی مجھے کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال بھی کوئی نہ دیکھے. اور اسی خوشبو کی حالت میں آپ بستر پہ لیٹ گئی. اور ایک بات صاحب روح البیان لکھتے ہیں، عربی میں بیروت سے جو روح البیان چھپی ہے، عربی میں بیروت سے جو روح البیان چھپی ہے، اس کی 4 جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے علامہ اسماعیل حقی نے کہ اللہ پاک نے موت کے فرشتے سے کہا کہ تو فاطمہ کی روح نہ نکالے گا، اے اسرائیل فاطمہ کی روح تو نے نہیں نکالنا، کیونکہ اپنے حجرے میں وہ تجھے گوارا نہیں کرے گی. تو نے اس کی روح نہیں نکالنا، بلکہ فاطمہ کی روح میں اپنے دست قدرت سے جو ہے وہ قبض کروں گا، میں خود اس کی روح نکالوں گا. یہ مقام فاطمۃ الزہرا ہے. آپ کو اگر چاہیے تو بیروت کی انٹرنیٹ پر 4 جلد اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں. اور اگر کچھ لوگ لگتا ہے فاطمہ کی روح نکالنے کے لیے اللہ پاک کے بارے میں منسوب کرتے ہیں، منسوب نہیں کرتے. حدیث ہے، حدیث پاک ہے کہ جو بیڑا سمندر پہ جہاد کے لیے جاتا ہے، تو جو شہید سمندر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوتے ہیں، اللہ ان شہیدوں کی روح کو بھی اپنے دست قدرت سے قبض کرتا ہے. تو آپ نے وہ سمندر کے شہیدوں کے لیے اللہ کا روحوں کو قبض کرنا جو ہے وہ مان لیا. اور یہ ہستی جن کے قدموں سے، جس کے قدموں سے شہیدوں کی جنت ہے،
جس کے قدموں سے شہیدوں کی جنت ہے. جملہ کہتے ہوئے بات ختم کر دوں. آپ کہیں گے شہیدوں کی جنت ہے. میں نے کہا وہ جتنے شہید سمندر میں شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں, اور حسن اور حسین یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, یہ سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو سب کی جنتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت کہاں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے, میری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے. اور جو جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے ان کی جنت سیدہ فاطمہ کے قدموں کے نیچے. یہ وہ مقدس خاتون ہے. تو جب ماں ایسی ہوتی ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے. میرے عزیز, اگر اپنی نسلوں کو بہتر کرنا ہے خود نمازی بنو, خود حلال کھانے والے بنو, خود متقی پرہیزگار بنو, خود سود سے بچو, خود زنا سے بچو, خود آوارگی سے بچو, خود عیاشی سے بچو. تم نیک بنو گے, اللہ تمہارے گھر میں بھی نیک اولاد پیدا فرمائے گا. حسین کیسے بنتے ہیں؟ جب شیر بطول اور خون علی اور فیضان مصطفیٰ جان رحمت, جب تینوں چیزیں اکٹھا ہوتی ہے تو حسین بنتے ہیں. اسی کو میرے امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ ہماری محفل قبول کرے. گفتگو کے درمیان بیٹھ جائے. گفتگو کے درمیان کوئی لغزش خطا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے, آپ سب کو معاف کرے. رمضان یہ محرم شریف کے ایام چل رہے ہیں, ہو سکے تو اس میں روزوں کا اہتمام 9-10 کو کریں, سبیل کا اہتمام, نیاز کا اہتمام, صدقے کا اہتمام, غریبوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں. اللہ سب کو توفیق دے. اور چونکہ مغرب لیٹ ہے, عشاء بھی لیٹ ہے, تو جلسے میں زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ عشاء پڑھے بغیر آتے ہیں. لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ پروگرام کے بعد عشاء ہوگی تو زیادہ تر لوگ چلے جاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ جلسے میں آنا یہ نفل ہے اور نماز پڑھنا یہ فرض ہے. تو جب اعلان ہو کہ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو نماز میں شامل ہونا چاہیے. 1000 جلسوں کی شرکت ایک طرف ہے اور ایک وقت کی نماز ایک طرف ہے. اس لیے نماز کے بغیر آپ اپنے گھروں کو نہ جایا کریں, بلکہ کوشش کریں. اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ چلے آپ جہاں اعلان ہے وہاں نماز نہیں پڑھتے, کم سے کم آپ گھر جا کے نماز پڑھ لیا کریں, نماز نہیں چھوڑیں. اس لیے کہ امام عالی مقام نے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا. ظاہری آخری وقت تک وہ نماز پڑھتے رہے. ہم نے بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اس سے میری مغفرت ہوگی. یہ میری تمہیدی کلمات ہے کہ لوگوں جو حبیب ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور کھول دوں تاکہ میری نوجوان میرے بھائی, نوجوان میری بہنیں, میری قوم کے جوان, انہیں پتا چلے کہ اہل بیت کیا ہیں, ان کا عشق کیوں ضروری ہے. یہ نہیں کہ کسی نے بک دیا, کسی نے کہہ دیا تو ہم نے ہاں ہاں کر لی, کسی نے پیار کی دعوت دے دی تو ہاں ہاں کر لی. یاد رکھنا, اللہ اکبر, اہل بیت کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے آئے ہیں. دل کے کانوں سے سنو. صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی کے قطرات بھی تو پیتے تھے, سینے سے لگاتے تھے. اسی پہ بس نہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل جاتا تو اس کو بھی اٹھا کر پی جاتے تھے. اور یہ تو حضور ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام شافعی جب ان کے کپڑے میلے ہوتے, ان کے کپڑے, تو امام احمد ابن حنبل کو اپنے شاگردوں کو دھونے کے لیے دیتے. لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں پہلے سیکھو, اس طرح سے نہیں ہوتا. قوم میں درار ڈالنا بند کرو. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس سے قوم منتشر ہو, جس سے قوم میں اختلاف ہو. ان باتوں کو تم نہیں پڑھتے, تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہو. یاد رکھو, یہ اچھی پیار محبت کی جو ہے وہ داستان تمہیں اچھی نہیں لگتی, کیوں قوم کو الجھاتے ہو. نہ الجھاؤ, پیار کی بات کرو, محبت کی بات کرو. اس وقت پوری دنیا کو اتحاد کی ضرورت ہے. جو نقطہ اتحاد ہے جسے حسین کہتے ہیں, ان سے دور کرو گے تو قوم کو کہاں لے جاؤ گے. ان سے دور جاؤ گے تو یزیدی بن جاؤ گے, ان سے دور جاؤ گے تو فرعون بن جاؤ گے, ان سے دور جاؤ گے تو نمرود بن جاؤ گے. لوگوں اس لیے یاد رکھنا, بہت خیال رکھنا,
लोग आज माइक पर बैठ करके कितना भी कूद फान कर ले, लेकिन एक दिन वो आने वाला है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन सबको अल्लाह की अदालत में खड़े होना होगा। यहाँ कुछ भी कह ले, यहाँ कुछ भी कर ले, ये 2 दिन की है दुनिया, बहुत ज्यादा दिन तक के आपकी कज़्ज़ाबी नहीं चलेगी। दुनिया आपको सच्चा कहती है नाम के एतबार से, लेकिन आप सिरे कज़्ज़ाब हो, आप निरे कज़्ज़ाब हो। जो अहले बैत के खिलाफ बोले वो सच्चा नहीं हो सकता, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है। उनको अपने शजरे ढूंढने चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया है, ये किसी मौलवी का कौल नहीं जो हम पेश करने जा रहे हैं, ये मौला का कौल है, हबीब खुदा का कौल है। वो मैं बाद में पेश करूंगा, वो हदीसें पढ़ूंगा मैं जो आपके सामने पढ़ने के लिए मैं आया हूं। ये तमहीदी कलमात इसलिए कि पहली महफिल है, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा दास्ताने करबला में कि हम उसका जिक्र करें। अहमद इब्न हंबल को इमाम शाफई अपने मैले कपड़े धुलने के लिए देते, अहमद इब्न हंबल उसको जो है वो धुलते, और धुलने के बाद वो पानी फेंकते नहीं बल्कि उठा करके पी जाते थे। ये कौन अहमद इब्न हंबल है? जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर है। ये है मकाम अदब, ये है मकाम। अरे शाफई का जब इतना अदब किया जाता है तो शाफई जिसका अदब करता होगा उसका कितना अदब किया जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा जिनकी ताजीम करते हो उनका कितना अदब किया जाएगा, उनसे कितनी मोहब्बत की जाएगी। कौन है वो लोग, कौन है जिनके घर में जिब्रील बगैर इजाजत नहीं आता? कौन है वो लोग जिनको सहाबा अपनी गर्दनें पेश करते हैं? कौन है वो लोग, मुझे उनके नाम बताएं। कौन है आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर गौसुल आजम तक, गौसुल आजम से लेकर इमाम मेहदी तक, कयामत तक? कौन है जिसके लिए नबियों का इमाम खुतबा छोड़ करके मिंबर से नीचे उतरा है? उसका नाम तो बताओ, वो कौन है? कौन है? अरे जब खुतबा हो रहा हो तो आप किसी की तरफ गर्दन नहीं फेर सकते, किसी की तरफ गर्दन नहीं कर सकते, लेकिन खुतबे के दरमियान मौलवी नहीं, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया मिंबर से नीचे आ रहा है। कौन है वो बंदा जिसके लिए नीचे आ रहा है? उसी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसी को हुसैन जिसकी याद मनाने आए हो ना। और ये महफिल किसी के भरोसे नहीं होती, ये महफिल में कोई सदर नहीं होता। यहाँ सदारत इस महफिल की पंजतन की होती है, यहाँ पंजतन सदारत करते हैं। यहाँ शिरनी तकसीम हो या ना हो, यहाँ बीबी ज़हरा खैरात तकसीम करती है। हाँ, आने वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब आप कह दें कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया, यानी तुम्हारे दरमियान दावत व तबलीग का काम किया, तुम गुमराह थे, तुम्हें हिदायत दी, तुम भटक रहे थे, तुम्हें सिराते मुस्तकीम दिखाया, तुम्हारे दरमियान कुरान पहुंचाया, पत्थर खाए लेकिन तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताया। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। क्या मांगता हूं? आका फरमाते इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बात मोहब्बत की है, दिल के कान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आका ने कुरान में अल्लाह ने आका से कहलवाया, कुल हबीब आप कह दें, महबूब आप कहें। यहां से लेके वहां तक बहुत संजीदगी का माहौल हो और कुछ समझने की कोशिश करें, इसलिए कि इन बातों को हमें अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करनी है। और मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। अगर किसी को हुसैन के खिलाफ बोलना है तो दलील में पहले कुरान लाना पड़ेगा। अगर किसी को अहले बैत के खिलाफ बोलना है तो दलील में हदीस लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुरान से दलील पेश कर रहा हूं। पहली दलील कुरान है। हबीब आप कह दें आप, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदार में अबू लहब भी था। मक्के के बहुत सारे लोग रिश्तेदारियां जोड़े हुए थे। आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि आपके रिश्तेदारों से हम मोहब्बत करें, तो वो कौन लोग हैं आका जिनसे हमें मोहब्बत करनी है? आका वो कौन लोग हैं? हुजूर वो कौन लोग हैं
جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا وہ کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور قیامت تک ان کی جتنی اولادیں ہیں. اس آیت میں ان سب کے لیے تم پر محبت فرض کر دی گئی ہے کہ تم ان سے محبت کرو. اب دیکھیں جب یہ بات صحابہ نے سن لی تو پھر کیسی محبت کی اہل بیت سے. یہ ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر، جو صحابہ کا امام ہے، امام الصحابہ ہیں. نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں. چہرہ دیکھ کے کہتے او حسن، تو تیرے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے، تو میرے نبی کے مشابہ ہے. اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی گردن پر. ابو بکر اس عاشق رسول کا نام ہے. ان کی گردن پر مجھے دو ہی لوگ نظر آتے ہیں، ایک تو ہجرت کی رات نبی نظر آتے ہیں، اور دوسرے مدینے میں حسن مجتبی نظر آتے ہیں. اور کوئی تیسرے کو بٹھایا ہو تو مجھے ذرا بتا دو. اللہ اکبر. بٹھایا حسن کو کس شان سے، ایک سینے پر ایک پیر، دوسرے سینے پہ دوسرا پیر. اور اس کے بعد جب لے کر کے چلے ہیں مدینے کی گلی میں، وہ ابو بکر جو اپنی اولاد کو اپنے کندھے پہ نہ بٹھائے، وہ حسن مجتبی کو بٹھائے. وہ بھی کب؟ بچپن میں. کب؟ اپنے بڑھاپے کی عمر میں. اپنی داڑھی سفید ہے، علم اتنا کہ نبی کا شاگرد ہے، لیکن نبی کے گھر کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا. کسی سے دیکھا نہ گیا. پوچھنے والے نے پوچھا او ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مومنوں کی امیر ہو، صحابہ کے امام ہو، نبی کے شاگرد ہو، داڑھی سفید ہے، لوگوں میں بزرگ ہو، لوگوں میں محترم ہو. وہ ہو جن کے لیے قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے. وہ ہو کہ نبی جہاں گئے ساتھ لے گئے، ہجرت میں ساتھ لے گئے، جہاں گئے ساتھ، غزوات میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ. جن کے لیے کہا نبیوں کے بعد افضل مقام ابو بکر کا ہے. ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے والے کو کہتے ہیں تجھے حیرت ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ بدعت نہیں کر رہا ہوں. اہل بیت کی محبت جو ہے نا، وہ بدعت نہیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے نبی کو یہی کرتے دیکھا، اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں. اب ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا تھا ابو بکر میں کندھے پہ بٹھاتا ہوں تو بھی بٹھانا، نہیں کہا تھا. حضور نے بس کہا تھا محبت کرو. حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں یا اور بھی جتنی کتابیں حدیث کی، جس کو جتنی کتابوں کے نام یاد ہو، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ حضور نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا. بولو کہا تھا حضور نے؟ نہیں کہا تھا. بخاری مسلم تو بعد میں آئی، ابو بکر کے دور میں یہ سب نہیں تھا. صدیق نے تو ڈائریکٹ حضور کو دیکھا تھا، حضور سے بھی ڈائریکٹ کچھ ایسا نہیں سنا تھا. لیکن حضور نے اتنا کہا تھا کہ محبت کرنا. کیا کرنا؟ توجہ، کیا کرنا؟ بس حضور نے کہا محبت کرنا. تو جو چیزیں محبت کا اظہار ہوتی ہے وہ سب کرنا. ایک جملہ محبت اور اس میں ساری چیزیں حضور نے لپیٹ دی، سمیٹ دی، سمندروں کو کوزے میں ڈال دیا. یعنی محبت میں یہ آتا ہے کہ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی محبت کا عنوان ہے. ان کے لیے کھڑے بھی ہو جانا. محبت میں یہ آتا ہے سلام کرنا تو ان پہ سلام بھی پڑھنا. محبت میں یہ آتا ہے جب وہ زمین کے اوپر حیات ہو تو ان کو نظر دینا. اور محبت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر پیاسے چلے جائیں تو ان کے نام کے شربت بنا کر کے غلاموں کو پلاتے رہنا. سبحان اللہ. دراصل یہ باب محبت سے ہے. محبت کا عنوان یہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ، میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے لوگوں کو پانی پلاتا رہے، تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے. ارے یوں ہی پانی پلائے تو مغفرت ہو جائے، اگر حسین کے نام کا شربت پلائے تو اللہ درجات کتنے بلند فرمائے گا. دراصل محبت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے
کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا، ہذیان کوئی کرتا ہی رہے گا. لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کرے یا نہ کرے، وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے. اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم عاشقان اہل بیت اپنے خون کو نچوڑ کر حسین کے نام پہ تقسیم کر دیتے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شربت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، شربت کی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، یہ جان کا حق ہے، اسی لیے ہم ماتم نہیں کرتے. اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ جانوں پہ ظلم کرنا یہ ماتم کی قسم میں سے ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو لوگوں محبت کرو اہل بیت سے. اور یہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہے تو اس کی محبت یوں ہی تھوپی جاتی ہے، یعنی اس کی اولاد کی محبت کرو. باپ بڑا ہے نا، اس کی محبت، اس کی اولاد کی محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ نہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے تو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان سے محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے لیکن اتنے پاک ہیں کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو، ہر ناپاکی کو دور کر دے. اسی لیے نبی کی اہل بیت جو ہے، خاص طور پر جو رسول کے وہ اہل قصہ ہیں، رسول کے جو اہل ابا ہیں، یعنی جو حضور کی چادر میں آئے ہیں، یہ 4 تن فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان آقاؤں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کیا، ان کو بڑے گناہوں سے بھی پاک کیا. یہ زمین کے اوپر گناہ نہیں کر سکتے. یہ پاک ہے جھوٹ سے، یہ پاک ہے غیبت سے، یہ پاک ہے گندگی سے، بلکہ خلاف اولا جو اعمال ہیں ان سے بھی جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا. ان کی طہارت کو خدا نے بیان فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو ان اہل بیت کے لیے حضور کیا کہتے ہیں، جن کی محبت میں تم آئے ہو، جن کے عشق میں تم آئے ہو. آقا کریم نے ایک دن فرمایا علی ذرا کاغذ لینا اور قلم لینا، میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں وہ لکھتے چلے جانا. مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی باتیں سننے کے بعد بھول جاؤں گا، اس لیے آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آقا نے فرمایا نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ تو مجھ سے سن کر کے بھول جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرا علی جو کچھ بھی سنے وہ کبھی نہ بھولے، اس کو سب یاد رہے. پھر آقا آپ لکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس لیے علی کی یہ تحریر گواہ بن جائے، تیرے بعد جب تیری اولاد آئے تو اس میں منتقل ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ تیرے بعد یہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا، اس کا نام حسن ہے، وہ امام ہوگا. اس کے بعد تیسرا امام، وہ جو دوسرا بیٹھا ہے نا حسین، وہ امام ہوگا. اس طرح تیری نسل میں امامت چلے گی. تو میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. علی نے قلم تھاما. حضور نے فرمایا بات حضور کی ہے، قلم علی کا چل رہا ہے. آقا فرماتے علی لکھ، میری اہل بیت وہ ہیں کہ آسمان والوں کے لیے تارے امان ہے. جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک زمین پر میری اولاد رہے گی، میرے اہل بیت رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اہل بیت قیامت تک رہیں گے. قیامت سے قیامت سے پہلے اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت امان ہے. یہ امان ہے اللہ کی. مسلمانوں بے فکر رہو جب تک کہ سادات تمہارے درمیان ہے، حضور کی اہل بیت ہے، تم پہ قیامت نہیں آئے گی. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں علی لکھ کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں برساتا ہے. جب وہ زمین سے دانا اگاتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں اگاتا ہے. لوگوں کی دعائیں ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر رد کی جانے والی ہوتی ہے، تو اللہ میری اہل
اہل بیت کے صدقے میں ان مردود کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علی میری اولاد وہ ہے، میری آل وہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی محبت کے صدقے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہی کے دلدل میں نہیں جا سکتے۔ آقا کریم کے اس شہزادے نے کہا کہ اس رسی کو پکڑ لو۔ لوگوں نے سوال کیا وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا نحنو، ہم وہ رسی ہے، ہم اہل بیت وہ رسی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ ان 3 چیزوں کو تم پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد لوگ ایک اعتراض بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ توجہ فرمائیں، میں بات حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں ہم رافضیت پہ لعنت کرتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں اہل بیت کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ اکٹھا کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، حضرت جابر راوی ہے، جابر روایت کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دو سب لوگ جمع ہو جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں۔ آقا اپنی قصبہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میرے رسول نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہے، خطبہ حجۃ الوداع پہ تقریریں ہوتی ہے، لیکن خیانت کیوں کرتے ہو؟ جس وقت میرے رسول نے حجۃ الوداع کا وہ حج کا آخری خطبہ دیا جس کو لوگ عالمی منشور کہتے ہیں، اس وقت میرے آقا نے اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھ کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین۔ حضور کے خطبے کے الفاظ ہے انی تارک فیکم الثقلین، لوگو میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب میرا بلاوا آ گیا، اب میں دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں، دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ اب یہ چہرہ تم نہیں دیکھو گے، یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھے گا۔ میرے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں، بلکہ آئندہ سال حج میں میں تمہیں نہیں ملوں گا، لیکن میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر۔ بات حدیث کی ہے، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ حدیث قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں، مالیگاؤں کی عوام کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں۔ لوگوں تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بات حوالے سے کی جائے، ایسے نہیں جو دل میں آئے کہہ لو، جو دل میں آئے بک دو، نہیں، یہ ذمہ دار جگہ ہے۔ آقا نے کہا 2 بھاری چیزیں، ثقل کہتے ہیں جو چیز اتنی وزنی ہو، اتنی بھاری ہو کہ اس کا مقابل کوئی دوسری چیز نہ ہو سکے، اس کو ثقل کہتے ہیں۔ ثقیل، بہت وزنی، بہت مضبوط۔ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے نا، ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے اس کو داڑوں سے پکڑ لو۔ فرمایا اس کو داڑوں سے، اس لیے کہ جو چیز آگے کے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے، اگر کوئی طاقتور اس کو کھینچے تو آگے کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اگر کوئی چیز پکڑی اور کھینچ لے تو وہ کھچا جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز داڑوں سے پکڑی جائے تو اس کو کتنا بھی آدمی کھینچے وہ کھچاتی نہیں ہے۔
फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर, इसका दामन तुम अपने दाढ़ों से पकड़ना, सिर्फ हाथों से नहीं, अपने दाढ़ों से पकड़ना। इसलिए कि आका फरमाते दाढ़ों से इसलिए पकड़ना कि कुछ कज्जाब आकर के वो छीनने की कोशिश भी करेंगे, तुमसे लेने की कोशिश भी करेंगे। और चूंकि मैं छोड़ करके जा रहा हूं दो चीजें, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। चूंकि दीन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और रसूलुल्लाह के हाथों से है, तो हुजूर ने दो चीजें छोड़ी, दो चीजें फरमाया, किताब अल्लाह, पहली किताब अल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। जो दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं उनमें से दोनों का दामन पकड़ो और दाढ़ों से पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं। जब तक के पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें गुमराह किया नहीं जा सकता। इसी पे गुफ्तगू खत्म होने वाली है। नौजवानों, दिल के कानों से अब इस बात को तुम दाढ़ों से पकड़ लो, दिल में उतार लो। आका ने गारंटी दी, जब तक के इन दो चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे तुम्हें गुमराह नहीं किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया व इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे। कुछ लोगों ने किताब को पकड़ा और किताब पकड़ने के बाद इतनी किताब पर तवज्जो दी, मुजाहिरे किरत हो रहे हैं, दारुल कायम हो रहे हैं, मदारिस कायम हो रहे हैं, हिफ्ज हो रहा है, तिलावत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। हजरत हुसैन, हजरत हुसैन तो यूं थे, हजरत हुसैन तो यूं थे। मैं कहता हूं इतनी भी जगह तुम्हारे दिल में मेरे इमाम के लिए नहीं। अरे ये नहीं कहते हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत इब्ने माजा, जब भी नाम लेते हो इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, और मेरे इमाम को इमाम नहीं कहते। अरे बुखारी को इमामत मिली कहां से? हुसैन की जूतियों की खैरात बुखारी तक पहुंची है तो इमामत उनको मिली है। अरे बुखारी जिसकी नालैन के सदके में इमाम बनता है लोग उनको इमाम कहते हैं, और जिसकी इमामत का ऐलान नबियों का इमाम करता है उनको लोग इमाम क्यों नहीं कहते? इसलिए हम किसी से मुतालबा नहीं करते कि आप कहें, लेकिन आपसे कहते आपको कहना होगा। जिस पर इमामत नाज करती है वो इमाम हुसैन है। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।